بني الإسلام على خمسة أركان في الدين: صوم وصلاة وزكاة حج والشهادتين. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه أو كما قال عليهم الصلاة والسلام. قابل احترام بزرگوں، عزیز ساتھیوں، آپ بخوبی جانتے ہیں کہ آج کی جو رات ہے 27ویں شب، عام طور سے جس کو ہم شب قدر کہتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا معمول دیکھتے ہیں۔ رمضان المبارک میں آپ نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے ساتھ اعتکاف فرمایا۔ اب اس حدیث مبارک کو ذرا توجہ سے سنیں کہ میرے نبی نے اعتکاف فرمایا، کس وقت فرمایا؟ تو روایتوں میں آتا ہے رمضان کا پہلا عشرہ تھا، ابتدا کے 10 دن۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے عشرے کو کنٹینیو کیا، یعنی دوسرے عشرے کا اعتکاف شروع کر دیا۔ کتنے دن ہو گئے؟ وہ 10 اور یہ عشرے کے کتنے دن؟ 20 دن۔ جی، جب 20 دن مکمل ہو گئے تو آپ نے صحابہ سے فرمایا کہ جو لوگ معتکف ہیں وہ لوگ میرے ساتھ اخیری عشرے کا بھی اعتکاف کریں، اور اللہ سے امید ہے کہ اخیری عشرے میں شب قدر ہے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اخیری عشرے کا اعتکاف فرمایا اور شب قدر کی اطلاع دی کہ قدر کی رات اخیری عشرے میں ہے۔ اس کا پس منظر کیا ہے آپ کو بتاتا چلوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مجاہد کا تذکرہ فرمایا کہ ایک مجاہد تھا، 1000 ماہ اللہ کے راستے میں جہاد کرتا رہا۔ کتنے؟ 1000 ماہ اللہ کے راستے میں جہاد کرتا رہا مسلسل۔ صحابہ رشک کرنے لگے، لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر، 1000 مہینوں سے افضل اس رات کا۔ تو وہ مجاہد کتنا جہاد کرتا رہا؟ 1000 ماہ مسلسل جہاد کرتا رہا۔ صحابہ رشک کرنے لگے، اللہ اکبر کبیرہ، 1000 ماہ اللہ کے راستے میں جہاد۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر حدیث مبارکہ میں آپ نے فرمایا 4 انبیاء علیہم السلام کا ذکر فرمایا۔ کتنے انبیاء ہیں؟ 4۔ حضرت زکریا علیہم السلام، حضرت ایوب علیہم السلام، حضرت یوشع علیہ السلام
اور حضرت حزقیل علیہم السلام. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 4 انبیاء کا تذکرہ فرمایا اور آپ نے فرمایا یہ 4 انبیاء 80 سال تک بغیر پلک جھپکے کے، یعنی ایک لمحہ ضائع کیے بغیر اللہ کی عبادت میں مشغول رہے. کتنے دن بول رہا ہوں میں؟ 2 گھنٹے، 2 دن، 2 ماہ، 2 سال نہیں، 80 سال. اور وہ کبھی کیسی عبادت؟ ایک لمحہ ضائع کیے بغیر. اب تو صحابہ کرام کی حالت کا کیا کہنا، اس لیے کہ ہماری عمر نہیں ہے 80 سال، اور وہ 80 سال عبادت میں، اور وہ بھی ایک لمحہ ضائع کیے بغیر. صحابہ کو ملال بھی ہوا کہ ہماری عمریں کم ہیں. اللہ تعالی نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے یہ سورت نازل فرمائی جو خطبے میں پڑھی گئی. سورہ قدر، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. اس لیے کہ صحابہ تھوڑے سے غمگین تھے کہ ہمیں بھی اتنی عمر مل جاتی. اس لیے کہ ایک بوڑھی کا واقعہ آتا ہے، ایک عورت خاتون کا واقعہ آتا ہے کہ وہ نبی کے پاس آئی اور آ کر اس نے کہا، اے اللہ کے نبی، آپ دعا کر دیں، میرے بچے بچپن میں ہی مر جاتے ہیں. کیا کہا اس نے؟ اللہ کے نبی آپ دعا کر دیں، میرے بچے بچپن میں ہی مر جاتے ہیں. تو اس نبی نے، جو اس زمانے کے نبی تھے، انہوں نے کہا آپ کے بچوں کی عمر کیا ہوتی ہے جس وقت انتقال ہوتا ہے؟ تو اس نے کہا بچپن میں ہی مر جاتے، 250 سال عمر رہتی بس. 250 سال کی عمر ہے اور بچے کا انتقال ہو رہا ہے، تو وہ خاتون کیا کہہ رہی ہے؟ بچپن میں ہی انتقال ہو جاتے میرے بچے، آپ دعا کر دیں. نبی نے کہا کتنے سال؟ 250 سال، 200 سال، 250 سال کے درمیان بچے مر جاتے ہیں. تو نبی نے کہا، اللہ کے نبی نے، کہ تم جانتی بھی ہو آنے والی امت ہے، امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی عمریں 60 سال رہیں گی، 70 سال، 80 سال، غالباً 80 سال کا تذکرہ ہے. ان کی عمریں 80 سال رہیں گی بس. جب اس نے سنا تو وہ تو آئی تھی کہ میرے بچے بچپن میں مر رہے ہیں، اور بچپن کا مطلب 200-250 سال. تو جب اس کے سامنے اللہ کے نبی نے کہا کہ آنے والی امت ہے 80 سال ان کی عمر رہے گی، تو تعجب سے وہ کہنے لگی 80 سال؟ اگر میں اس امت میں رہتی تو ایک جھاڑ کے نیچے بیٹھ کر اللہ کی عبادت میں زندگی گزار دیتی. کیا کہا اس نے؟ اگر میں اس امت میں رہتی تو 80 سال یوں گزار دیتی اللہ کی عبادت میں ایک ہی جھاڑ کے نیچے. یعنی کہ پچھلی امتوں کی عمریں اتنی بڑی بڑی، 500 سال، 600 سال، 700 سال. عمر کا اندازہ اس سے بھی لگائیے. حضرت نوح علیہ السلام، قرآن کریم کہتا ہے 950 سال اللہ کی عبادت، اللہ کے دین کی تشہیر کرتے رہے، اللہ کے دین کی دعوت کرتے رہے، اللہ کے دین کی دعوت دیتے رہے لوگوں میں، اپنی قوم کو. کتنے سال؟ ذرا بولیے تو صحیح. ہاں، 950 سال دین کی دعوت دیتے رہے، پر لوگ مانتے نہیں، تو انہوں نے بد دعا کر دی. اللہ ابھی یہ قوم سننے والی نہیں. دعا قبول بھی ہو گئی، عذاب بھی آیا. بہرحال جب عذاب ختم ہوا، اللہ نے فرمایا، اے نوح، ذرا مٹی کے گھڑے تو بناؤ. اصل میں بات یہ ہے،
یہ جو ہم روزہ، نماز، حج، زکوٰۃ یہ سب چیزیں کر رہے ہیں نا، دنیا شروع ہوئی تو یہ سب چیزیں نہیں تھی، یہ سب چیزیں نہیں تھی۔ آدم علیہ السلام کو اللہ نے جب زمین پر بھیجا تو پھر یہ سب احکام نہیں دیے۔ وہ زمانے کے احکام کیا تھے؟ کھانا کیسا پکانا، کپڑے کیسا پہننا، اس لیے کہ دنیا کی ابتدا تھی۔ ابھی لوگ سلیقہ سیکھ رہے ہیں، اللہ سکھا رہے ہیں۔ جو ہم کو تو ریڈی میڈ ملا، ہم پیدا ہوئے تو دیکھیں پوری دنیا سجی ہوئی ہے، لیکن وہ دنیا کا ابتدا تھا۔ ابھی کپڑوں کا وجود نہیں، کھانوں کا وجود نہیں، تو وہاں احکام نہیں تھے، وہاں تو بس بعد میں دھیرے 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 دھیرے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ جیسے ہمارے گھر میں نکاح اگر کسی کا ہوتا ہے تو ہم کتنے مہینے پہلے سے تیاری شروع کر دیتے ہیں؟ بھائی اسٹیج سجانا ہے، پھولوں کو لانا ہے، تو پھر تیاری، ہنگامہ، ہاں رشتہ داروں کو کپڑے بناؤ، ان کو فلاں کرو، دعوت کی تیاری کرو، باورچی سے بات کرو، فلاں سے یہ کرو، فلاں سے ایسا کرو، ان کے لیے فلاں چیز خریدو، گھر کو یوں سجاؤ۔ یہ جو دنیا بنی ہے نا، اس دنیا کو بنایا گیا میرے اور آپ کے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ کس کے لیے بنایا گیا؟ جی، میرے اور آپ کے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ تو جب میرے نبی کو بھیجنا تھا تو اللہ نے دنیا کو بنانا شروع کیا۔ انبیاء آئے، احکامات آتے گئے آہستہ آہستہ۔ جب اسٹیج سج جاتا ہے، لوگ آ جاتے ہیں، اور پھر تمام دعوتی آ گئے، مہمان آ گئے، خاندان کا خاندان آ گیا، اب نوشا اپنی گاڑی میں نوشا تشریف لاتے ہیں۔ یہی ہوتا ہے نا طریقہ۔ تو اس دنیا، اس جہاں کے دلہے کون ہیں؟ جی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کے لیے یہ اسٹیج سجایا گیا، یہ اسٹیج آپ کے لیے سجایا گیا۔ چاند، سورج، ستارہ، ہم لائٹیں لگاتے ہیں، یہ سب لائٹ ہے، فین ہے، کیا ہے؟ ایک ترتیب ہے، کچھ پروگرام ہونا ہے۔ میرے نبی کو بھیجنا تھا، آسمان بنایا گیا، زمین بنائی گئی، چاند، سورج، ستارے، سیارے بنائے گئے، زمین کو تیار کیا گیا، انسانوں کو بھیجا گیا، پوری روئے زمین کو بہترین طریقے سے سجایا گیا، اور پھر انسانوں کو بھیجا گیا۔ انسانوں میں جو سب سے بہتر انبیاء کے بعد انسان ہو سکتے تھے، سب سے اول درجے کے، نہ ان سے پہلے کبھی آئے، نہ قیامت تک ویسے انسان آ سکتے ہیں، ویسے انسانوں کو پہلے بھیجا گیا۔ جب سج کے دنیا تیار ہو گئی تو پھر دونوں جہاں کا دلہا میرے اور آپ کے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے۔ یہ دنیا کا وہی مقصد ہے۔ تو آپ بولیں گے اتنے بہترین لوگ، حقیقت ہے۔ ایک دو مثالیں دے کر پھر ہم آگے چلتے ہیں۔ سب سے بہتر اس لیے ہے، اگر میں آپ مجھے پوچھ لیں یا میں آپ کو پوچھ لوں، بھئی کل صبح کیا کھائے تھے، تو 3 مرتبہ سوچنا پڑتا۔ تو پھر آپ بولتے مولانا کل صبح کا چھوڑو، آج صبح کا یاد نہیں آ رہا کیا کھایا تھا۔ اگر ہم سے کوئی پوچھ لے تمہارے پردادا کا نام کیا تھا، دادی ماں کا نام کیا تھا، ساگے دادی کا ذہن میں نہیں ہے، دادا کا نام معلوم، دادی کا بولے تھے امی، صحیح ذہن میں نہیں۔ ہمارے ذہن قوت حافظہ کا یہ ہے، چہ جائے کہ اس سے اوپر کی نسلوں کے نام کچھ یاد نہیں۔ صحابہ ایسے بہترین انسان تھے پورے روئے زمین پر کہ اللہ نے ایسی قوت حافظہ آپ صحابہ کرام کو عطا کیا تھا، ایک مرتبہ کسی حدیث کو سن لیتے،
پتھر پر لکھا ہوا نقش نگار کی طرح بیٹھ جاتا تھا. 10 سال کے بعد بھی بیان کرتے تو ہو بہو الفاظ کاپی ہوتے. صحابہ کی ذہانت اتنی تیز تھی کیونکہ میرے نبی کے لیے ان کو بھیجا گیا تھا. اتنی ذہانت تھی, اپنے دادا پردادا نہیں, جو گھر میں اونٹ رہتا تھا اس کی والدہ اس کے والد 100 نسلوں تک اونٹ کی ان کے نام بیان کر دیتے تھے. سبحان اللہ. اس کا یہ نام تھا, اس کا وہ, اس کا وہ, اس کا وہ, اس کا وہ. جانوروں کی نسلوں کے نام بیان کر دیتے تھے, اپنی نسل کا نہیں. ایسی ذہانت, ایسی فطانت, بہترین قابل انسان پوری روئے زمین پر پھر انبیاء کے بعد ایسی انسانیت دنیا میں نہ آئی ہے نہ قیامت تک آئے گی, کیونکہ میرے نبی کے یہ صحابہ تھے. تو پھر صلاحیتیں تو ویسے ہی ہوں گی. آج ہم 10 بار پڑھتے پھر بھول جاتے, نہ قوت حافظہ مضبوط, کوئی چیز نہیں. بہرحال میرے نبی آئے اور دنیا سجی, آپ آئے اور آپ نے پھر صحابہ کے سامنے جب یہ چیز کو بیان کیا تو صحابہ پہلے تو رشک کرنے لگے بعض واقعات پر, اور پھر آپ تھوڑا سا افسردگی کا اظہار کیے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان واقعات کو بتایا تو جبرائیل امین سورہ قدر لے کر نازل ہوئے. سورہ قدر میں کیا ہے؟ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. اب یہ صحابہ کے ساتھ اللہ کی محبت ہے, اس امت کے ساتھ اللہ کی محبت ہے, بے پایا محبت. میں حضرت نوح علیہ السلام کے واقعے کو چھیڑا تھا کہ انہوں نے بددعا کر دی تو پورے لوگ ہلاک ہو گئے. تو اللہ نے فرمایا منو گھڑے بناؤ. وہ بنائے. اللہ نے فرمایا توڑ دو. گھڑے محنت سے بنا, گھڑا خالی بنتا, کتنی محنت لگتی. جب پورے بن گئے تو اللہ نے فرمایا نوح توڑ دو. نہ استعمال نہ کچھ, توڑ دو. پر اللہ کا حکم ہے, توڑ دیے. بعض جگہ لکھا ہوا ہے اللہ نے فرمایا نوح پھر بناؤ. اللہ نے فرمایا توڑ دو. یہ اللہ کے نبی تھے, اللہ اتنی محنت سے بنایا اور آپ بول رہے ہیں توڑ دو. تو اللہ نے فرمایا نوح تم گھڑے بنائے اور میں نے کہا توڑ دو تو تمہیں تکلیف ہو رہی ہے. میں نے اس دنیا کو سجایا ہے, میں نے انسانوں کو بنایا اور تم نے بددعا کر دی اور میں نے ان کو ہلاک کر دیا. تم نے ذرا بھی نہیں سوچا. گھڑے ٹوٹ رہے ہیں تو تکلیف ہو رہی ہے اور تم نے انسانیت کے لیے بددعا کر دی. کیا سمجھ میں آتا ہے؟ اللہ بہت محبت کرتے ہیں انسانوں سے. اللہ نے اس سورت کو نازل فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر, کہ ہم قدر کو ہم نازل کر رہے ہیں. پھر اللہ ہی سوال کر رہے ہیں, یہ بھی بڑا پیارا انداز ہے. سورت نازل کر دی, پھر پوچھا وما ادراک, کیا ہے لیلۃ القدر. اللہ پوچھ رہے ہیں کیا ہے لیلۃ القدر, ما ادراک. پھر جواب بھی اللہ ہی دے رہے ہیں لیلۃ القدر خیر من الف شہر, لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے افضل ہے. لیلۃ القدر کیسی ہے؟ اس کی فضیلت یہ ہے کہ 1000 مہینوں سے افضل ہے, کیونکہ واقعات میں کیا ملا کہ ایک مجاہد 1000 مہینوں تک اللہ کے راہ میں جہاد کرتا رہا. حضرت یوشع علیہ السلام اور دیگر انبیاء 80 سال اللہ نے سورت نازل فرما دی. علماء نے لکھا کہ یہ اس کو کاؤنٹنگ کرتے ہیں تو یہ 83 سال 4 ماہ بنتے ہیں. یعنی اگر کوئی ایک رات بھی پا لیتا ہے شب قدر کو تو وہ کتنے سال عبادت کرنے والا شمار ہو جاتا ہے؟ 83 سال 4 ماہ, 83 ایئرس 4 منتھ, 80 سال سے زائد. اور زائد کتنا ہے وہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے. اور پھر تنزل الملائکۃ والروح فیہا, فرشتے آتے ہیں, روح جبرائیل کو کہتے ہیں. حضرت جبرائیل آتے ہیں
لوگوں سے مصافحہ کرتے ہیں. سلام ہی حتی مطلع الفجر، یہ سسٹم فجر کی نماز تک چلتا رہتا ہے. عام طور سے پچھلے 2-3 سالوں میں ہمارے پاس شب قدر میں بیان میں ذہن میں یہ آتا تھا کہ نہ کروں. وجہ اس کی یہی ہوتی تھی کہ چونکہ یہ قیمتی رات ہے، بیانات آپ زندگی بھر سن سکتے، 2 گھنٹے ہم پروگرام. اگر آپ کا دل چاہا کہ مولانا ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ صحابہ کی سیرت کیا ہے سنیں، آپ یہ چاہ رہے ہیں کہ مولانا آپ اللہ کے نبی کی حلیہ مبارکہ کو بیان کریں، 2 دن باقی ہے رمضان کا، ہم دوسرے دن پروگرام رکھ لیتے ہیں، 4 گھنٹے کا ہم پروگرام رکھ سکتے ہیں، سن سکتے ہیں، بیانات کیا جا سکتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. چونکہ یہ رات قیمتی ہوتی ہے تو میری اپنی تھنک یہ ہوتی کہ زیادہ اس رات میں بجائے بیان کے کچھ دیر بات ہو جائے 5-10 منٹ، اور پھر اس میں یہ ترغیب دے دی جائے کہ آپ یہ رات میں کرنا کیا ہے، پھر اس کے بعد ہم عبادت کر لیتے ہیں. تو تھوڑی بھی دیر کرتے ہیں تو نشاط کے ساتھ کرتے ہیں، پھرتی رہتی ہے. اور میں 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ آپ کے سامنے 2 گھنٹے بیان کروں، آپ تھک گئے، پھر وہ جو 5 منٹ بھی آپ اللہ کے سامنے روئیں گے اور تھکان کی وجہ سے وہ مزہ نہیں آئے گا. تو اس لیے میرا اپنا ذہن یہ ہوتا کہ بس 5 منٹ بات کروں. اور گزشتہ سالوں میں ایسا ہی ہوا، 3 سال گزشتہ ہماری اس مسجد میں ایسا ہی ہوا، 5-7 منٹ 10 منٹ 15 منٹ بات ہوتی، ذہن میں ہوتا. لیکن چونکہ بعض ساتھیوں کی مصلحت تھی کہ کچھ بیان ہو جائے، تو بہرحال ہر ایک کی اپنی سوچ ہے، تو میں نے مناسب سمجھا کہ کچھ بات آپ کے سامنے رکھ دو. اللہ نے اس صورت کو نازل فرما دی. اب اس صورت سے ہمیں یہ سمجھ میں آیا، میں نے ابتدا میں یہ بتایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری عشرے کا اعتکاف فرمایا، اور پھر فرمایا اللہ کے نبی نے کہ اس عشرے میں کون سی رات ہے؟ جی قدر کی رات ہے، تم تلاش کرو، تم اس میں عبادت کرو. اور جو معتکف ہے اس کے تو مزے ہیں، اس کو تو ویسے بھی مل گئی. وہ نماز جنازہ کو باہر نہیں نکلتا، اس کے لیے نماز جنازہ کا ثواب ہے. وہ مریض کی عیادت کے لیے باہر نہیں نکلتا، معتکف کو مسجد میں رہتے ہوئے عیادت کا ثواب ہے. وہ تمام فضیلتیں، وہ تمام عبادتوں کا ثواب معتکف کو مل جاتا ہے جو باہر رہ کر لوگ کرتے ہیں، کیونکہ یہ اللہ کا مہمان، یہ اللہ کے گھر میں ہے، اللہ کا مہمان اللہ کے در پر دیوانوں کی طرف پڑا ہوا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ آخری عشرے میں اس رات کو تلاش کرو. آگے بڑھ کر پھر اللہ کے نبی نے تھوڑا سا سمیٹا، میں طاق راتوں میں تلاش کرو. کہاں تلاش کرو؟ پہلے مہینہ تھا 20 دن، پھر 10 دن، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طاق راتوں میں قدر کو تلاش کرو. اس میں بھی 50% ہو گیا، 21 23 25 27 اور 29. گویا ان 10 دنوں میں آخری عشرے کے 5 دن اور نکل گئے، بچے 5 دن. آسانی ہو گئی نا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اچھا اس سے ہمیں یہ سمجھ میں آتا ہے کہ ہمارا ایک بچہ ہے معصوم سا، ہم بازار سے آ رہے ہیں، ہمارے ذہن میں یہ آیا کہ میں بچے کے لیے اچھا کھلونا لیتا چلوں. تو آپ نے قیمتی کھلونا رنگ برنگی جو بچے کو پسند آ سکتا تھا لیا. آپ نے گھر آئے، آپ نے اس کو چھپا لیا، بچے کی نظر نہ پڑے، اور پھر آپ نے اس کو الماری میں رکھ دیا. اور رکھنے کے بعد محبت سے اپنے بچے کو آپ نے بلایا اور بلا کر کہا بیٹا تم جانتے بھی ہو آج تمہارے خوشی کا دن ہے. بچہ تو بچہ ہوتا ہے. ابو کیا بات ہے؟ بات ہے. ابو کیا بات ہے؟ بولے بات ہے، میں تمہارے لیے ایک چیز لایا ہوں. اب وہ دیوانہ ہو گیا. ابو کیا لائے؟ بتانے کی نہیں ہے. اب وہ بولتا ہے ابو جان بتائیے آپ کیا لائے ہیں. تو آپ تو پہلے اسے بولتے نہیں، محبت کا تقاضا، بولتے نہیں. بولتے بھی ہیں کچھ دیر اس کو جب وہ تڑپتا ہوا دیکھتے تو بولتے
میں آپ کے لیے بہترین کار لایا ہوں، اور آپ کو جو پسند ہے نا، لال کلر، گرین کلر، اس کلر میں ہے، ریڈ اینڈ گرین ہے، اتنی بڑی ہے، تو اب اس کو اشتیاق بڑھتا ہے، ابو کہاں ہیں؟ تو آپ بولتے نہیں نہیں اب بھی نہیں ملتی، انہوں نے بولا ابو دے دو، میں کتنے دن سے آپ کو بول رہا تھا آپ دیجئے، تو تھوڑی دیر اس کو جو ہے پریشان، پھر اس کے بعد آپ کہتے ہیں وہاں الماری میں رکھا میں، آپ کیا بولتے ہیں وہ الماری میں رکھا، اب وہ آپ کو چھوڑے گا، بھاگے گا ادھر، مگر آپ اس کو لاک ڈال دیے، بچہ ہے، اب انہیں لٹک رہا، الماری کو کھینچ رہا، ڈور کو کھینچ رہا، نہیں نکل، کوشش کرتا ہے، جتنی ممکن وہ اتنی کوشش کرے گا، جب وہ یہ دیکھتا ہے ابو دے نہیں رہے، الماری کھل نہیں رہی، دوسرا طریقہ، بچہ بھی سمجھدار ہوتے ہیں بچے، وہ دیکھا کہ ابو تو دے رہے نہیں، الماری کھل رہی نہیں، فارمولا دوسرا اپناؤ، جیسا ابو فارمولا اپنا ہے اب اپن اپنائیں گے، اب انہیں رونا شروع کرتا، اب رونا شروع، گھر پورا ایک جگہ کر دیتا، جب انہیں رونا شروع کرتا ہے تو آپ کے دل میں محبت آ جاتی ہے، حالانکہ آپ لائے اسی کے لیے، آپ خود کھیلنے کے لیے نہیں لائے، بڑوں کے لیے نہیں لائے، بچے ہی کے لیے لائے، وہ اسی کا ہے، پر آپ دیے نہیں، آپ نے اسے بتایا لیکن آپ اس کے قریب اس کو لے نہیں گئے، جب وہ رونا شروع کیا تو اب آپ لا کر اس کو الماری میں سے نکالے، اب جب اس نے دیکھا تو پھر اس کا دل اب رونا بند ادھر آ گیا، اب آپ اس کو دیے، انہیں آ کے لینا شروع کرا، آپ ہاتھ اوپر کر دیے، انہیں پھر لے رہا، آپ پھر ہاتھ اوپر کر دے رہے، اب پھر رونا شروع کرتا ہوں، اب جب رونا شروع کرا تو پھر آپ محبت سے اس کو دے دیتے، لائے کیوں تھے جی؟ لائے کس لیے تھے؟ دینے کے لیے نا، یہ سب بیچ میں کیا ہوا؟ اللہ بھی ایسے ہی چاہتے ہیں، اللہ شب قدر کو نازل کر دیے، اگر آپ کو اور مجھے شب قدر کی فضیلت نہیں دینا ہوتا تو اللہ یہ سورت کو نازل ہی نہیں کرتے تھے، اگر بچے کو کھلانا دینا نہیں ہوتا تو ہم خریدتے کیوں تھے؟ پیسے ضائع کیوں کرتے تھے؟ ہم لاتے کیوں تھے؟ وہ چھپاتے کیوں تھے؟ یہ سب باتیں کیوں ہوتی تھی؟ سمجھ میں آئے یہ محبت کی بنیاد پر ہے۔ اللہ نے بھی شب قدر نازل کیا، اس لیے نازل نہیں کیا، صحابہ کو جب تشویش ہوئی تو ان کے دل کی تسلی کے لیے یہ سورت کو نازل کیا گیا نا۔ سورت کیوں نازل کی گئی؟ صحابہ کو تسلی ہو جائے کہ تم جنت میں سب سے آگے جانے والے ہو، تمہیں مایوس ہونے کی ضرورت نہیں۔ اب اگر اللہ یہ بولے کہ میں شب قدر تو نازل کر دیا مگر تم کو ملنے والی نہیں، تو بندہ یہ بولتا تھا اللہ بولش کئی کو، آپ جب آپ میرے کو دینا ہی نہیں ہے، میری تسلی کا یہ سامان بننا ہی نہیں ہے، تو آپ اس صورت کو نازل ہی کیوں کیے؟ سمجھ میں آیا کہ اللہ تسکین، سکون کے لیے، آپ کے دل کی پریشانی بوجھ کو حل کرنے کے لیے صحابہ کے یہ صورت کو نازل کیے نا۔ اب اگر اللہ بولے نازل کیا مگر میں تم کو نہیں دیتا ہوں، تو پھر کیا مقصد ہوا اس کا؟ کوئی مقصد نہیں۔ تو اللہ نے اس صورت کو نازل کیا۔ اس سے کیا سمجھ میں آیا؟ اللہ ہمیں شب قدر نصیب کرنا ہی چاہتے ہیں، پر وہی محبت کی بات ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں میں گھر سے نکلا بتانے کے لیے، میں باہر نکلا بتانے کے لیے کہ فلاں وقت میں قدر ہے۔ میں نے دیکھا کہ 2 آدمی جھگڑ رہے ہیں۔ کیا ہو رہا ہے؟ 2 آدمی جھگڑ رہے ہیں۔ اللہ نے میرے ذہن سے اس بات کو ختم کر دیا، شب قدر کی تعین کو کیا کر دیا؟ ختم کر دیا۔ اب کب ہے شب قدر نہیں معلوم۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان راتوں میں تلاش کرو۔ یہ وہی ہوا نا، ابو کار تو لائے مگر چھپا دیے، کار تو لائے پر دیے نہیں، کیا کیے؟ چھپا دیے۔ محبت کی بنیاد۔ اللہ نے سورہ قدر کو نازل تو کیا، اپنے نبی کی زبانی بتانا بھی چاہتے تھے، پر اللہ نے چھپا دیا اس کو۔
اب اللہ یہ چاہتے ہیں کہ اس بچے کی طرح تم بھی تھوڑا تلاش کرو، وہ رات میں بھی عبادت کرو، یہ رات میں عبادت کرو، وہ رات میں عبادت کرو، اس رات میں عبادت کرو. پھر وہ جو بچہ اس کی وسعت کے بقدر، اس کی طاقت کے بقدر وہ کوشش کیا، نہیں ملنے پر کیا کیا؟ کیا کیا؟ بولیے تو صحیح. رونا شروع کیا. اللہ کہتے ہیں تم بھی رو. اللہ چاہتے ہیں تم بھی رو، مجھ سے مانگو، میرے سامنے گڑ گڑاؤ، میرے سامنے اپنی عاجزی کا اظہار کرو، اپنی کمزوری کا اظہار کرو. پھر جب بندہ روتا ہے نا، ایک حدیث مبارکہ بڑی لمبی حدیث ہے جس میں اللہ فرماتے ہیں جبرائیل اخر حاجت عبدی، یہ بندے کی جو حاجت ہے، یہ جو مانگ رہا نا، مت دو اس کو، روک لو. اللہ وہ رو رہا ہے، آپ محبت سے اس کو دیکھ بھی رہے ہیں، وہ آپ کا چہیتا بننا چاہتا ہے، آپ نے اس کو چہیتا بنا لیا، پھر کیا بات ہے اخر حاجت عبدی، کیوں روک دو؟ وہی ابو اور بچے کا معاملہ، روک دو. اللہ فرماتے ہیں مجھے اس کا رونا بڑا پسند ہے. ابو آتے ہیں نا، بچے کو کیا کرتے؟ آتے ہی چمٹی لے لیتے، انہیں رونا شروع کرتا. آتے ہی چمٹی لے انہیں رونا شروع کرتا. جیسے ہی خاموش بیٹھا اس کو پھر چمٹی لے لیے، انہیں پھر روتا. پھر جیسے ہی خاموش بیٹھا، اب امی دیکھتے ماں کا دل تھوڑا اور نرم رہتا، انہیں کہیں کو ایسا کر رہے ہیں، بچے کو خالی پریشان کر رہے ہیں. ہوتا نا ایسا. اللہ بھی حدیث مبارکہ میں بھی یہی بتا رہے ہیں کہ جبرائیل ذرا رونے دو اس کو، ان روتا ہے نا مجھے مزہ آتا ہے. محبت کی بنیاد اللہ فرمایا رونے دو اس کو، اس کی ضرورت کو پوری مت کرو، ضرورت پوری ہو گئی تو رونا بند کر دیتا ہوں. دو چیزیں الگ الگ ہیں. ایک تو یہ ہے کہ اللہ چاہتے ہیں کہ ہم روئیں، تو اگر ہمارا خالق یہ چاہتا ہے کہ ہم روئیں تو پھر ہم نہ روئیں، یہ تو محرومی کی بات ہوئی. پھر اللہ یہ چاہتے ہیں کہ تم تلاش کرو. جیسے بچہ گھوم رہا تھا، اگر ابو یہ نہیں بولتے کہ وہ الماری میں، یہ دونوں میں سے کہیں رکھا میں نے، تو وہ دو میں بھاگتا. اللہ فرماتے ہیں یہ پانچوں میں سے کہیں ہیں. اللہ کے نبی کرے اب 5 راتوں میں تم بھی بھاگو وہ الماری کی طرح، یہاں بھاگو وہاں بھاگو، 21 میں دیکھو، 23 میں دیکھو، 25 میں دیکھو، 27 میں دیکھو، 29 میں دیکھو. اب پھر بولو اللہ تلاش کرو مگر نہیں معلوم کب ہے. اب رونا شروع کرو، خوب رو، اللہ تعالیٰ تمہیں نواز دے. کیونکہ اگر اللہ کو نوازنا نہیں ہوتا تو اللہ کیوں کہتے کہ میں نے تمہارے لیے یہ رکھا ہے؟ بات تو یہی ہے نا، حقیقت تو یہی ہے نا. اللہ چاہتے ہیں. اور دوسری چیز، اللہ کے نبی نے فرمایا میں نے 2 آدمیوں کو دیکھا، وہ جھگڑ رہے تھے، تعین ختم کر دی گئی. اس سے یہ سمجھ میں آیا یہ جو جھگڑے کا مسئلہ ہے نا، سنگین گناہ ہے. جہاں یہ چیز پائی جاتی ہے وہاں نقصان ہی نقصان ہوتا ہے، کوئی فائدہ نہیں ہوتا. خاندان میں جھگڑے ہوئے، 2 خاندان کے ٹکڑے. بھائیوں میں جھگڑا ہوا، 2 بھائیوں میں ٹکڑے. بھائی بہن میں جھگڑا ہوا، دونوں کے خاندان الگ الگ. 2 دوستوں میں جھگڑا ہوا، 2 دوست جدا جدا. ملکوں میں جھگڑا ہوا، 2 ملک الگ الگ، ایک دوسرے کے دشمن. جہاں یہ فساد پایا جاتا ہے وہاں بربادی کے سوا کچھ نہیں ہوتا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا اس 2 آدمیوں کے جھگڑنے کی نحوست کی اتنی بڑی نحوست ہے کہ شب قدر کی تعین ختم ہو گئی. کتنی بڑی نحوست ہے. پر آپ کو غمگین ہونے کی ضرورت نہیں. اب آپ بولیں گے کون تو بھی تھے وہ لوگ لڑنے والے، ان کی وجہ سے اب تک پریشانی ہو رہی، کون تو بھی لڑے. نہیں، آپ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، وہ کون تھے تلاش کرنے کی ضرورت نہیں، وہ بھی اللہ کی مرضی تھی، وہ بھی اللہ کی مرضی تھی. اللہ چاہتے تھے تو ہی ہوگا نا. ہم بولتے ہیں نا ایک روئی کا ذرہ بھی اللہ کے اشارے کے بغیر نہیں اٹھ سکتا، تو شب قدر کی تعین ختم ہو جائے کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ کی مصلحت ہے، اللہ وہی چاہتے تھے، اور اسی میں ہمارے لیے بھلائی ہے. علماء نے لکھا کہ اگر اس جھگڑے کی وجہ سے شب قدر کی تعین ختم ہو گئی ہے تو پھر اسی میں ہمارے لیے بھلائی ہے. اور بھلائی کس میں ہے وہ تو ڈاکٹر بہتر جانتا ہے. یا ہم دواخانے میں گئے، ڈاکٹر صاحب کو بولے مجھے ایسا ہو گیا، تو نہیں یہ دوا اب تمہارے لیے مضر ہے، وہ نہیں، تو انہیں ہولا ہے اپن یہ کھائیں گے، بولے تو مر جاتے.
وہ ڈاکٹر ہے, وہ حکیم ہے, وہ جانتا ہے بیماری کا علاج کیا ہے. اللہ حکیم ہے, اللہ حکیم ہے. اللہ کہتے ہیں قرآن کریم میں میں حکیم ہوں. تو پھر جو حکیم ہے وہ بہتر جانتا نا, تو اللہ نے تعین کو ختم کر دیا, تو اللہ ہی بہتر جانتے, اور وہی ہمارے لیے کیا ہوگا, بہتر ہوگا. تو ہمارے زندگی سے ہم جھگڑوں کو ختم کریں گے انشاءاللہ. کیا ختم کریں گے؟ کوشش کریں گے. میں یہ نہیں کہتا کہ کوئی جھگڑنے والا کسی کی زندگی میں جھگڑے ہے تو وہ بہت برا انسان ہے, اور کسی کی زندگی میں جھگڑے نہیں ہیں تو انہیں بہت اچھا ہے. میں انسان ہے, خطا اور نسیان تو لگی ہوئی ہے, غلطی کرے گا انسان, اس کی خوبی یہ ہے کہ وہ توبہ کرتا ہے. انسان غلطی کرتا ہے, اس کی خوبی یہ ہے کہ وہ توبہ کرتا ہے. تو کوئی انسان دنیا میں برا نہیں ہے, کوئی انسان برا نہیں ہے. ہاں, برائی کے اوپر استقامت کے ساتھ رہنا یہ برا ہے. تو ہم یہ کوشش کریں کہ جھگڑے ختم ہو جائے. آپ یہ بولیں گے جھگڑا اور ختم یہ ناممکن ہے, نہیں ہونے کی چیز ہے. جھگڑا اور ختم. ایک موقع پر جھگڑا, میں کبھی جھگڑا نہیں کرتا ہوں, میری صفت ہے. آج تک اپن لڑے نہیں, زندگی میں کبھی لڑتے نہیں. ارے تو پرسوں لڑا تھا نا وہاں پر, اپن نہیں لڑے. اپن اچھوں کے ساتھ اچھے, بروں کے ساتھ برے, انہیں ویسا کرا بول کے میں کرا, نہیں تو اپن توبہ آج تک کبھی نہیں لڑے. بھائی تم میرے سامنے لڑے نا, ہو تو میں لڑا گیا, انہیں لڑا بول کے میں لڑا. ورنہ اپن اور لڑائی یہ تو آگ اور پانی ہے, زندگی میں نہیں لڑے اپن آج تک, لڑتے ہی نہیں. بازو والا ورنہ 2 دن پہلے سے لڑا تھا انہیں, اور وہاں بھی لڑا پرسوں گئے جب, سفر میں بھی پرسوں گئے جب لڑ رہا تھا, اور منہ کھول کے بول رہا نہیں لڑتا. اگر انہیں سن لیا تو بولتا سن رہا میاں تمہاری بات, مگر تمہارے کو معلوم اپن بھی مرد ہے, ایسے ویسے نہیں ہوتے, چھیڑا تو چھوڑتے اپن, اس لیے لڑائی ہوئی. تو علماء نے فرمایا یہ کتوں کی صفت ہے. کس کی صفت ہے یہ بولتے نا, اپن ویسے نہیں ہے مگر لڑے تو نہیں چھوڑتے. اور علماء نے فرمایا کتوں کی صفت ہے. کتے کی صفت کیسی ہوتی ہے؟ کتے کو جب تک ہڈی ڈالو انہیں آپ کی وفاداری کرتا, آپ کے گھر سے چاہتا نہیں, انہیں آپ کے گھر کی نگرانی کرتا. آپ اس کی ہڈی بند کر دو, انہیں آپ کے اوپر بھونکنا شروع کرتا. اچھوں کے ساتھ اچھا, بروں کے ساتھ. انسان کی صفت وہ نہیں ہے. تو پھر یہ جھگڑے ختم کیسا ہوں گے؟ یہ جھگڑوں کی بنیاد کیسے ختم ہوگی؟ آسان فارمولہ ہے. آپ یہ مت سوچو کہ دنیا میں اتنے لوگ جھگڑ رہے, سب کے جھگڑے کیسا ختم ہونا, ایسا ناممکن ہے. آپ یہ سوچیں کہ میں جھگڑے ختم کر لیتا ہوں, میرے سے کوئی لڑے کوئی مسئلہ نہیں, میں لڑتا نہیں, میں لڑائی نہیں کروں گا, سامنے والا جو کرے. تو پھر خود بخود اس کی بنیاد ختم ہو جاتی. میں نہیں لڑوں گا, میں لڑائی کو چھوڑ دیتا ہوں. سامنے والا لڑتا ہے تو اس کا معاملہ اس کے ساتھ ہے, میرے ساتھ نہیں. اس لیے کہ شب قدر کی تعین جہاں ختم ہو سکتی ہے تو کتنی نحوست اس میں ہے. بہرحال یہ کچھ باتیں تھیں جو ہمارے سامنے آئی. اللہ تعالی شب قدر کی نسبت سے اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائیں. اب ہمیں کرنا کیا ہے؟ اما عائشہ رضی اللہ عنہا نے پوچھا یا نبی اللہ, اگر شب قدر مل گئی تو کیا کروں؟ یہ بھی سوال ہے نا, شب قدر اگر مل گئی تو کیا کروں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا دعا کرو. کون سی دعا؟ تو پھر پیارے نبی نے دعا سکھائی, اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. بول لیں ایک مرتبہ, اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. ایک مرتبہ پھر بول لیجئے, اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. امی جان کہتی ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے پیارے آقا نے مجھے فرمایا کہ اگر شب قدر مل جائے تو تم یہ دعا کرو. جتنی عبادتیں ہیں
روزہ ہے, آپ روزہ رکھ رہے ہیں, اللہ کو کیا آپ کے بھوکے رہنے سے مزہ آتا ہے؟ آپ پیاسے ہیں, کیا اللہ کو اس میں خوشی ہوگی؟ آپ رکو, بیچارے کتنے بوڑھے ہمارے حضرات ہیں, نماز تھوڑی سی لمبی ہو جاتی ہے, گھٹنوں میں بڑی تکلیف, جس کو تکلیف ہے اس کو معلوم وہ کیا عذاب ہے, اٹھنے نہیں آتا پر نماز پڑھ رہے ہیں. ایک بوڑھا آدمی جس کے گھٹنوں میں درد ہے, اس کو نماز پڑھانے سے اللہ کو کیا فائدہ ہے؟ بوڑھے ہیں, حج کر رہے ہیں, کسی کو تکلیف دینے سے اللہ کو کیا مزہ آتا ہے؟ معاملہ کچھ الگ ہے, معاملہ کچھ الگ ہے. اللہ یہ چاہتے ہیں کہ بندہ مجھے راضی کر لے, اور یہ نفس پر مجاہدات جب ہوتے ہیں تو پھر وہ خود بخود انسان کی اصلاح کا ذریعہ بنتا ہے. بہرحال قدر کی رات ہے, 27ویں رات ہے, ہو سکتا ہے کہ آج شب قدر ہو. جیسے کہ آپ علامتیں سنیں کہ نہ زیادہ گرم ہوتی ہے, نہ زیادہ رات ٹھنڈی ہوتی ہے, صبح کا سورج طلوع ہوتا ہے تو شعاعیں اس میں کم ہوتی ہیں, مختلف اس کی علامتیں ذکر کی گئی. لہذا ہم اب سے لے کر بچے ہوئے ایام میں یہ کوشش کریں کہ کسی طریقے سے ہماری زندگی کی کایا پلٹ جائے. لیکن بھائیو, اللہ دینا چاہتے ہیں, اگر ہم لینا نہ چاہیں تو پھر ہم بدقسمت اور محروم الشخص ہوں گے. میں نے کہا نا, اللہ تو دینا چاہتے ہیں, اللہ دینے کا اعلان بھی کر لیے اور اللہ دینا بھی چاہتے ہیں, اور ہم یہ بولے تو پھر یہ مناسب نہیں. ہم لینا نہ چاہیں تو پھر یہ مناسب نہیں ہے. اس لیے خوب ٹوٹ کر اللہ سے دعائیں کرنا, اللہ سے مانگنا, اللہ سے لینا ہے, پھر زندگی بدلتی ہے. ایک رات بھی شب قدر ملتی ہے تو پتہ نہیں اللہ کتنا اس کو نواز دیں گے اور کس مقام تک اس کو پہنچا دیں گے, اور اللہ چاہتے ہیں کہ ہمیں اس مقام تک پہنچائے. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ میری بات جو آئی تھی مجھے ہر موقع پر صحیح کہنے, اور ہم سب کو جو ہے خاص کر مجھے اور پھر ہم سب کو صحیح سمجھ اور عمل کی توفیق نصیب فرمائیں. آمین و آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.